واضرب لهم مثلا اصحاب القرية، اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ کفار مکہ کے سامنے شہر والوں کا واقعہ بیان کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ جس وجہ سے اس شہر کے کافروں پر عذاب نازل ہوا اس سے یہ لوگ بچیں۔ شہر والوں کے واقعے کا خلاصہ، اس آیت میں شہر والوں کا جو واقعہ بیان کرنے کا فرمایا گیا اس کے کچھ حصے اگلی 16 آیات میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ یہاں جس شہر اور جن رسولوں کا تذکرہ ہے ان کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں اور ان میں بہت سے اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کی اکثر صورتوں پر کئی اشکالات ہیں۔ اس لیے ہم ان آیات کی تفسیر میں اس واقعے کے صرف اتنے حصے کو بیان کریں گے جو قرآن مجید کی آیات سے واضح طور پر سامنے آ رہا ہے، اور وہ بطور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک شہر والوں کی طرف مبعوث فرمایا جنہوں نے ان شہر والوں کو توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن ان کی دعوت سن کر شہر والوں نے انہیں جھٹلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو پہلے دونوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ اب ان تینوں رسولوں نے قوم سے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، لیکن قوم نے اس بات کو تسلیم کرنے کے بجائے وہی اعتراض کیا جو اکثر و بیشتر امتوں نے اپنے رسولوں پر کیا تھا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، لہٰذا تم کیسے خدا کے رسول ہو سکتے ہو؟ یعنی ان کافروں کے اعتقاد کے مطابق رسول انسانوں میں سے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے ہونا چاہیے تھا، اور یہ چونکہ انسان تھے اس لیے ان کے نزدیک رسول نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ کافروں نے یہ بھی کہا کہ خدائے رحمان عز و جل نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی وحی کے نزول کا دعویٰ غلط ہے اور تم جھوٹے ہو جو ہمارے سامنے رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ان رسولوں نے سخت الفاظ کا جواب سختی کے ساتھ دینے کے بجائے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ یقیناً ہم خدا کے رسول ہیں، اور مزید یہ بھی جان لو ہماری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ تم تک خدا کا پیغام واضح طور پر پہنچا دیں۔ اس کے جواب میں قوم نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لہٰذا تم اپنی اس تبلیغ سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں سخت سزا دیں گے اور تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ ان رسولوں نے جواب دیا کہ ہمیں منحوس قرار نہ دو، کیونکہ تمہاری نحوست تمہارے کفر و ضلالت کی صورت میں تمہارے ساتھ موجود ہے۔ کیا تم لوگ ہمیں اس لیے پتھر مارو گے کہ ہم نے تمہیں صحیح بات سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ جب یہ مکالمہ جاری تھا اور قوم ان رسولوں کو شہید کرنے، ایذا پہنچانے اور ان کے پیغام کو نہ ماننے پر تلی ہوئی تھی، اسی دوران یہ بات ایک مرد مومن تک پہنچی جو پہلے سے ہی مومن تھا یا ان رسولوں سے ملاقات کے بعد مسلمان ہوا تھا، اور وہ شہر کے کنارے پر رہتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تائید اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بھاگا ہوا آیا اور ان سے کہنے لگا کہ ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی حقانیت پر ہونے کی یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ ان کا اس پیغام پہنچانے میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، نیز یہ ہدایت یافتہ ہیں کہ ان کی باتیں معقول اور سمجھ میں آنے والی ہیں۔ نیز اے میری قوم، میں بھی مسلمان ہوں اور خالق کائنات کی عبادت کرنے والا ہوں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں اس کے علاوہ ایسے بتوں کو معبود بناؤں جن کی سفارش مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے اس وقت بچا سکتے ہیں جب خدا مجھے نقصان پہنچانا چاہے؟ اگر اس کے باوجود میں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کروں تو پھر میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ پس میں تو اپنے رب پر ایمان لایا، تو تم میری بات سنو اور اس بات پر غور کر کے ایمان لاؤ۔ مرد مومن کی ان باتوں کو سننے کے باوجود لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اسے بھی تنگ کرنے کے درپے ہو گئے۔ پھر یا تو وہ خیر خواہ مرد مومن فوت ہو گئے یا قوم نے انہیں شہید کر دیا، اور بعد وفات فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی بشارت سنائی۔ جنت کی خوشخبری سن کر بھی اس مرد ناصح نے اپنی قوم کا غم کیا اور یہ تمنا کی، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب عز و جل نے مجھے بخش دیا اور میری عزت افزائی فرمائی ہے۔ آخر کار قوم کے تکذیب کرنے اور ایمان نہ لانے پر ان پر خدائی عذاب آیا جو ایک چیخ کی صورت میں تھا، جس کے نتیجے میں وہ ایسے ہلاک ہو گئے جیسے بجھی ہوئی راکھ ہوتی ہے۔ رسولوں اور مرد مومن کے واقعے سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس واقعے سے 8 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی دوسرے مقرب بندوں کے ذریعے مدد فرماتا اور انہیں تقویت پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، دین کی دعوت دینے کے دوران سننے والے کی طرف سے جاہلانہ سلوک ہو تو اس پر صبر کرنا، عفو و درگزر سے کام لینا اور حلم و بردباری کا مظاہرہ کرنا
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نمبر 3، انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر کہنا ہمیشہ سے کفار کا طریقہ رہا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندوں کو منحوس سمجھنا اور انہیں تکلیف پہنچانے کی دھمکیاں دینا کافروں کا طریقہ ہے۔ نمبر 5، اصل نحوست کفر اور گناہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی مخلوق کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اشیاء کو منحوس سمجھنے میں لوگوں کی عادت، تفسیر صراط الجنان میں ہے، لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کی طرف ان کے دل مائل ہوں اور ان کی طبیعت اسے قبول کرے تو وہ اس چیز کو اپنے حق میں بابرکت سمجھتے ہیں، اور جس چیز سے نفرت کرتے اور اسے ناپسند کرتے ہوں تو اس چیز کو اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی نحوست ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، اگرچہ ان سب کی حقیقی وجہ کچھ اور ہو۔ یاد رہے کہ شرعی طور پر نہ کوئی شخص منحوس ہے، نہ کوئی جگہ، وقت یا چیز منحوس ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، اور یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ یہاں اسی سے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے ہونے والا ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظہ ہو تاکہ ان وہمی خیالات سے بچنے کا ذہن بنے اور انہیں دور کرنے کے اقدامات کریں۔ سوال: ایک شخص نجابت خان، جاہل اور بدعقیدہ ہے اور سود خور بھی ہے، نماز روزہ خیرات وغیرہ کرنا بیکار محض سمجھتا ہے۔ اس شخص کی نسبت عام طور پر جملہ مسلمانان و اہل حنود میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وثوق ہو، لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب برابر تجربہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ برابر اس امر کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے سامنے پڑ گیا تو اپنے مکان کو واپس جاتے ہیں اور چندے یعنی کچھ دیر توقف کر کے اور یہ معلوم کر کے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں ہے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے؟ اس میں کوئی قباحت شرعیہ تو نہیں؟ جواب: شرع مطہر میں اس کی کچھ اصل نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے اذا تطیرتم فامضوا، جب کوئی شگون بد گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو۔ وہ طریقہ محض ہندوانہ ہے۔ مسلمان کو ایسی جگہ چاہیے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پڑھ لے اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز کو منحوس سمجھنے اور اس سے بدشگونی لینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بدشگونی سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ بدشگونی کا مطالعہ فرمائے۔